السلام علیکم ایوری ون. جنون ستم اسکلم روشی خان ایپیسوڈ 23. سب بزرگ لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ناشتے کے لیے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے ہونہار سپوت فی الحال اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے. جبکہ لڑکیوں میں صرف آئینور ہی ٹیبل پر موجود تھی، کیونکہ ریحان تو سو رہی تھی اور ایشل کل رات ہی واپس خان حویلی جا چکی تھی. کیا میں آپ سب سے ایک بات کر لوں؟ سب کا موڈ اچھا دیکھ کر اور کسی بھی ینگ لڑکے کو یہاں نہ پا کر آئینور نے موقع غنیمت جانتے ہلکی سی سرگوشی نما لہجے میں درخواست کی، تو سب نے حیرت سے اس کا یہ رازدارانہ انداز دیکھا تھا. ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میر غائز شاہ نے اپنی پوتی کی جانب پوری طرح سے متوجہ ہوتے استفسار کیا. باقی سب کا دھیان بھی اس وقت اسی پہ مرکوز تھا. میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میں بور ہو رہی ہوں اب گھر میں. تو میری ایک فرینڈ یونی میں لیکچرار ہے، اس نے مجھے آفر کی ہے کہ میں بھی کسی یونی میں لیکچرار. وہ ان سب کے چہرے دیکھ کر دھیمے لہجے میں سوچ سوچ کر بولتی، سب کی بدلتے تاثرات دیکھ کر اچانک سے خاموش ہو گئی. آگے بھی بولو. اسے خاموش ہوتے دیکھ ادیب شاہ نے ذرا نرمی سے کہا تو وہ منہ بسور گئی. جیسے آپ سب مجھے رنگ بدل بدل کر دیکھ رہے ہیں، پچھلا بول کر بھی پچھتا رہی ہوں. سر جھٹک کر سنجیدگی سے کہتی وہ اپنی پلیٹ پہ جھکنے ہی والی تھی جب میر غائز شاہ کے لبوں میں مسکراہٹ پھیلی. ان کی یہ نڈر اور بے باک سی پوتی انہیں بے حد عزیز تھی. وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح ڈرپوک اور دب کر رہنے والی نہیں تھی. وہ آئینور شاہ تھی. منہ توڑنا اور منہ توڑ جواب دینا اسے بہت اچھے سے آتا تھا. وہ سر چڑھنے والوں کو اوقات دکھا کر فرش پہ پٹکنا خوب اچھے سے جانتی تھی. انہوں نے مختصر سا پوچھتے فوک کے مدے سے انڈے کا ایک پیس اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہی دلچسپی سے پوچھا تو آئینور کی ساری بیزاری ہوا ہوئی. میں اپنے دادا کو دلچسپی لیتے دیکھ اس کا دل باغ باغ ہوا تھا. یہ شاہ لوگوں والی یونی ہے نا، اسی یونی میں ہے وہ.
تو میرا ارادہ بھی اسی یونٹ کو جوائن کرنے کا ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یقین کریں آپ کے پوتوں کو سیدھا کر دوں گی میں، ایکسائٹڈ انداز میں بتاتی۔ آخر میں ذرا شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تو وہ سب ایک پل کے لیے اس کے بعد پہ کہکا لگاتے اپنی سر جھٹک گئے۔ ٹھیک ہے، تم جوائن کر لو، مگر یاد رکھنا اس حویلی کی صرف دہلیز پار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں ہم۔ حدود پار کرنے کی نہیں، مجھے یقین ہے میری پوتی حدود اور دہلیز میں فرق اچھے سے جانتی ہے۔ عائشہ نے سنجیدگی سے سر ہلا کر ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ٹھہر ٹھہر کر بولتے اسے جوائن کرنے کی اجازت دی تو وہ کھلکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھتی، ان کے کندھے سے لگ گئی۔ یو آر دا بیسٹ دادا ان دس ورلڈ۔ اس کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں، خوشی کی ماری اس کے چہرے کی رنگت دمک رہی تھی۔ میں نے فیل کیا ہے جب جب میں نہیں ہوتا آپ سب کے چہرے کی مسکراہٹیں عروج پہ ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی تعریف میں مزید کچھ بولتی، حسام شاہ نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے جلے کٹے انداز میں کہا، تو قائص شاہ اس سے بالکل متفق ہوئے۔ شکر ہے تمہیں بھی سچ بولنے کی توفیق تو ملی۔ انہوں نے آئینور کو کندھے سے لگا کر طنزیہ لہجے میں بولتے اس کی جانب دیکھتے آنکھیں گھمائیں تو حسام شاہ نے آنکھیں سکیڑتے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے سوچا آپ سب کو تو کبھی ملے گی نہیں، اسی لیے یہ خوبی مجھے ہی ظاہر کرنی چاہیے۔ وہ لگ سکتا تھا کسی کے نیچے، ہرگز نہیں کر سکتا تھا کوئی اسے لاجواب۔ بلکہ اس کے جواب نے الٹا ان کو لاجواب کیا تھا۔ السلام علیکم۔ میر غائث شاہ اپنی عزت رکھنے کی غرض سے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ وا کرنے ہی والے تھے جب اگلے ہی پل بہروز شاہ اور الہان شاہ کی آمد نے ان کے لب بند کروائے تھے۔ وہ دونوں نہایت سلجھے ہوئے بچوں کی طرح سر جھکا کر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھتے انہیں ایک ساتھ سلام کر گئے، جس کا جواب اور سب نے زیر لب دیا تھا۔ بھائی آج تو چہرے کا نکھار ہی الگ ہے۔ حسام شاہ کی شرارتی آواز بہروز شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے کھانستے ہوئے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھا تھا۔
کھانسی بھی ہونے لگ گئی ہے؟ اس نے مزید چھیڑا تو وہ خاموشی سے پہلو بدلنے لگا، جبکہ الہان نا سمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ رات ریحان بہروز شاہ کے روم میں تھی، ورنہ وہ بھی اس کا ریکارڈ ضرور لگاتا۔ ناشتہ کرو چھوٹے شاہ۔ کھانے کے دوران بولتے نہیں ہیں۔ بہروز شاہ کے اچھے بچوں کی طرح نہایت شریفانہ لہجے میں اس کو اچھی بات بتائی تو حسام شاہ نے داد دینے کے انداز میں آبرو چکائے۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ، ایک ہی رات میں سلجھ بھی گئے۔ ایسا بھی کیا سکھایا گیا ہے؟ ٹپس دیں، میں بھی کچھ ہیلا وسیلا کروں۔ اس کے شرافت سے بھرپور لہجے پہ وہ لب دبا کر پوچھتا، اسے گردن جھکا کر مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ بہروز شاہ چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ پایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ الہان شاہ کے سر پر سے گزر رہی تھی اس کی باتیں، جب بھی لب بھینج کر گھٹاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، ننے منے بچوں کان بند کر لیں۔ اس کو بے چین ہوتے دیکھ حسام شاہ نے اسے سبکایا تو آئینور کے منہ سے جوس فوارے کی مانند باہر کو پھوٹا۔ وہ قہقہا لگاتے الہان شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات اس وقت خون خواہ شیر جیسے تھے۔ جب اسی پل یشب شاہ آنکھیں مسلتا اپنے ماتھے کے بالوں کو چہرے سے ہٹائے اپنی جگہ پہ براجمان ہوتا، آئینور کے کہکے پہ حیرانگی سے آنکھیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ صبح صبح ہی سحر پھونکنا شروع کر دیتی ہیں یہ خاتون، زیر لب بڑبڑاتا۔ وہ الہان شاہ کی جانب نظر ٹکا گیا جو حسام کو گھور رہا تھا۔ یقیناً اس کے دوستوں نے پھر سے چھیڑ چکا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا، میں تمہیں اس حویلی سے نکال کر باہر پھینک دوں۔ یہاں کے فرد کے نام پہ دھبا ہو تم۔ الہان شاہ نے دانت کچکچا کر اس کی جانب دیکھتے ضبط کرتے لہجے میں غصے سے غراتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اسی لیے تو آپ کا بس نہیں چلتا ہے، اس نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر معصومیت سے کہا تھا۔
تو یشب نے اپنی مسکراہٹ کا گلا کھولنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور مسکرا کر خود بھی اس کی گفتگو کا حصہ بنا کر پٹنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے آپ کو اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ بات تو انہیں کہنی چاہیے جن کے کمرے سے صبح صبح ملی جلی خوشبوئیں اور چہرے سے نورانیت بھری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی توپوں کا رخ پھر سے بہروز شاہ کی جانب ہوا تھا، جس پہ بہروز کو گہرا چھو لگا۔ کیا بکواس ہے! وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر اپنے چہرے کو نارمل کرتا اس کی جانب دیکھتے گھورنے لگا تو حسام شاہ نے چیلنجنگ انداز میں آبرو اچکائے۔ میں نے آپ سے کچھ کہا؟ اس کو خود پہ چڑھ دوڑتے دیکھ اس نے کمال معصومیت سے پوچھتے ہونٹ لٹکائے تو بہروز شاہ کا دل کسی اس افلاطون کا سر پھاڑ دے۔ کبھی انسان کے بچوں کی طرح بھی ناشتہ کر لیا کرو۔ ادیب شاہ نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھ کر اسے لتاڑتے ہوئے کہا۔ تو حسام شاہ کی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے چمکی۔ یشب نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اب ادیب شاہ کی باری تھی۔ انسان کے بچوں کی طرح کھانے کے لیے انسان کا بچہ ہونا بھی تو ضروری ہے نا؟ اس نے آنکھیں تیزی سے جھپکاتے ایسے معصوم لہجے میں استفسار کیا کہ ادیب شاہ ایک پل کے لیے اسٹیل ہوتے۔ اس کی بات پہ غور و فکر کرنے لگے، مگر اس کی بات سمجھ میں آتے ہی ان کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہوا۔ خبیث انسان! باپ کو جانور کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے لال پڑتے اس کی جانب دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔